شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ گھر جس کی حفاظت کے لیے بابیلوں کا لشکر آئے اور ہاتھیوں کے عظیم الشان لشکر کو تباہ و برباد کر دے۔ وہ گھر جس کی حفاظت دنیا کی تخلیق سے ہی کی جا رہی ہے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ مقدس گھر یعنی خانہ کعبہ گرا دیا جائے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ کون ایسا بدبخت ہوگا جس کے ہاتھ سے خانہ کعبہ تباہ ہوگا؟ کیوں خانہ کعبہ کے ٹکڑے کیے جائیں گے؟ ناظرین گرامی، تاریخ اقوام عالم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم شریف بہت سے سانحات سے متاثر ہوتا رہا ہے۔ طوفان نوح کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بیت اللہ کی بنیاد بھی غرق آب ہو گئی۔ پانی کے ریلے نے خانہ کعبہ کی جگہ ریت اور مٹی اکٹھی کر دی۔ ریت و مٹی کا بھی انبار بعد میں ایک ابھری ہوئی سرخ ٹیلی کی شکل میں مرجع عوام بن گیا۔ مظلوم و بیمار لوگ اس ٹیلے پر آ کر دعا کیا کرتے۔ حج کے لیے بھی لوگ اس ٹیلے یہ آتے۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کعبہ تک جاری رہا۔ طوفان نوح کے بعد خانہ کعبہ کئی دفعہ بارشوں کے پانی اور سیلابوں ریلوں کی زد میں آیا۔ یہاں تک بھی ہوا کہ کعبے کا چوتھا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہاں محاصرے میں شہید کیا گیا۔ بحرین نے کرامتہ آئے اور حجر اسود نکال کر لے گئے۔ 20 سال سے زائد عرصے تک کعبے کا طواف حجر اسود کے بغیر ہوا۔ تاریخ ابن خلدون میں ہے کہ اموی جرنیل حسین بن نمیر نے کوہ ابو قبیس اور کوہ کہکان پر منجنیق نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی۔ سنگ باری اتنی شدید تھی کہ کوئی شخص طواف نہ کر سکا۔ اس حملے میں خانہ کعبہ کی چھت اور پردے بھی جل گئے، لیکن ان سب واقعات کے باوجود کعبہ موجود رہا۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا ادراک ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ پورا ہو کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک کے علم کے سمندر کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر کے برابر ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ پھر کس طرح لگا سکیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے انبیاء علیہ السلام، ان کی امتوں کے ساتھ ساتھ آنے والے وقتوں کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرانے جانے کا قصہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس بارے میں علم نہیں تو ان کے علم میں یوں اضافہ کرتے چلیں کہ اس بارے میں حدیث کے اس بارے میں صحیح حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ خانہ کعبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا بھی قائم و دائم رہے گی۔ جب خانہ کعبہ کو گرایا جائے گا تو تب قیامت رونما ہوگی، یعنی کعبے کے گرائے جانے سے قیامت قریب آئے گی۔
ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا اور پھر قیامت آئے گی۔ اس کمینے حبشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حبشی کی شکل و صورت ایسی ہوگی کہ ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ جبکہ بخاری میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا میں اس حبشی کو دیکھ رہا ہوں، وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبے کے پتھر اور اینٹوں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر یوں حدیث پاک ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب لوگوں کے سینوں سے قرآن پاک اللہ اٹھا لے گا، اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ اس حدیث میں افحج کا لفظ ہے، اور افحج وہ ہوتا ہے جو اکڑتا ہوا چلے یا چلنے میں اس کو دونوں پنجے نزدیک رہے اور دونوں ایڑیوں میں فاصلہ رہے۔ وہ حبشی مردود قیامت کے قریب کعبہ ڈھائے گا، وہ اسی شکل کا ہوگا۔ دوسری روایات میں ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی، ناک پھیلی ہوئی ہوگی، پیٹ بڑا ہوگا، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے۔ وہ کعبے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ ڈالیں گے اور سمندر میں لے جا کر پھینک دیں گے۔ یہ قیامت کے بالکل نزدیک ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان قیامت کی نشانیوں سے متعلق روایات میں چند ایک معاملات اور شخصیات کو چھوڑ کر ان کا وقوع ہونے کا وقت، جالات، شخصیات و اقوام عالم کا معاملہ کافی چھپا ہوا ہے، واضح تو بالکل نہیں ہے۔ اس لیے اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی کہ کب کون سی نشانی پہلے ظاہر ہوں گی اور کون سی بعد میں ظاہر ہوں گی۔ آج کل کی سیاسی تناظر میں لوگ اکثر علماء کرام یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس قیامت صرف چند سالوں یا دہائیوں میں آنے والی ہے۔ کعبہ اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن یا ایران کے جنگجو تباہ کر دیں گے، خود زمین میں دھنس جائیں گے۔ آئندہ چند سالوں میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ برمودا ٹرائی اینگل سے دجال نمودار ہو جائے گا اور خوب فتنہ پھیلائے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ ہوگی جو بس چند دن کی دوری پر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب قیاس آرائیاں اور سادہ لو عوام الناس کو محفوظ کرنے اور عمل و جہاد سے دور کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو بڑے بڑے فتنے تو کئی صدیاں پہلے سے ہی رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا ڈرامہ رچایا، کتنی دفعہ مسلمانوں اور یہودی نصاری میں بڑی جنگیں ہوئیں، کتنی مرتبہ قبل اول فتح ہوا، کتنی مرتبہ قبل اول پر یہود کا قبضہ رہا، کتنی مرتبہ دجال نما انسان پیدا ہوتے رہے، لیکن ان کا ذکر قرب قیامت کے سلسلے میں نہیں ہوتا۔ صرف 20ویں اور 21ویں صدی کے سیاسی معاملات و واقعات کو ہی قرب قیامت سمجھ لیا گیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرمان کے مطابق آپ کی وفات کے بعد کار سارا ہی زمانہ قرب قیامت ہے، چاہے کتنی صدیاں بیت جائیں۔ لہذا علماء کرام کو چاہیے کہ آج کل کی سیاسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان عوام الناس کو محفوظ کرنے کی بجائے انہیں نیک اعمال و جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب دیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔